الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ پڑھا گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 مہینوں کا تذکرہ ہے: رجب، شعبان اور رمضان، اور یہ تینوں مہینے بڑی برکت والے اور بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کی عبادات کو بڑھا دیا ہے، عبادات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تمنا کیا کرتے تھے، امید کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان ان 2 مہینوں کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی برکتوں تک پہنچا۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہر کلہ وہو رمضان، میں نے آپ کو دیکھا، آپ جس مہینے کے پورے روزے رکھتے تھے وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت سلمہ سے بھی ایک روایت ہے، فرماتی ہے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے تھے، شعبان کے اور رمضان کے۔ ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، صرف اخیر کی 2 دن کی روزے چھوڑ دیتے تھے، رمضان اور شعبان میں فصل کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے۔ صرف 27 28 یا 28 29 2 دن کے روزے چھوڑ دیتے تھے، بقیہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کی تیاری کے اندر، یہ شعبان کے مہینے کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں، اس کی مشق اور اس کی تربیت شعبان ہی سے شروع کر دیتے تھے، اور شعبان ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ روزے کا جو مقصود ہے تقویٰ کا حصول، اس تقوی کے حصول میں رمضان کے آمد سے پہلے ہی تیاری کر لیں، رمضان کے آمد سے پہلے ہی اپنے قلوب کو اور اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کئی مواقع دیے ہیں کہ اپنے گناہوں کو پاک کرائیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے احادیث کے اندر نصف شعبان کی رات کہا گیا ہے۔ اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئے، جب شعبان کے مہینے کی نصف رات آئے، تو اس رات کے اندر قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو جاگ کر کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اگرچہ اس حدیث کی سند پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے الگ الگ احادیث کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی فضیلت وارد ہے اور فضیلت ثابت ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام سے 15ویں تاریخ، شعبان کی 15ویں تاریخ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس شب برات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے الگ الگ احادیث کے اندر اس کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو اور شب برات کی عبادت یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام میں سے 10 جلیل القدر صحابہ سے احادیث مروی ہے، روایات موجود ہیں، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، الترغیب و ترہیب کے اندر، بیہقی کے اندر، ایسی مستند اور ایسی مضبوط کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت اور روایات موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے اس رات کے حوالے سے 3 طبقے ہیں، 3 خیالات ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک ٹولی، مسلمانوں کا ایک گروہ تو اس رات کی بالکل فضیلت مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کرتا ہے، یہ بھی غلطی پر ہے۔ ہم اس رات کی فضیلت کو سرے سے نکار بھی نہیں سکتے ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی کتابوں میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام سے اس کی فضیلت وارد ہے، ثابت ہے، تو ہمیں اس رات کی فضیلت ماننی پڑے گی۔
دوسری جماعت جو بہت ہی زیادہ غلو کرتی ہے اور بدعت و خرافات کو جنم دے دیا، اس رات کو چراغاں کرنا، خوشی کے طور پر منانا، اور پھر جماعت کی شکل میں اور ٹولیوں کی شکل میں بھیڑ اکٹھا کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بیچ کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیانی راستے پر رہنے والی امت بنایا، اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ تم نہ تو کسی کام کے اندر بہت ہی زیادہ غلو کرنے والے ہو اور نہ بالکل سرے سے اس کو نکارنے والے ہو، بلکہ درمیان کا راستہ اپنانے والے۔ اسی لیے جمہور امت اور اہل سنت والجماعت کا مسلک اور موقف اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ اس رات کے اندر انفرادی طور پر عبادت کی جائے۔ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، آپ کی رکعت نہ جائے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر مسجدوں میں میلے اور ٹھیلے لگا کر کے بھیڑ جمع نہیں کرنی ہے۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر اللہ آپ کو جتنی توفیق دے اتنی آپ عبادت کرو، اور دوسرے دن 15 شعبان کا روزہ آپ اس کو ایام 20 کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھو۔ ایام 20 کے روزے، 20 بولتے ہیں سفید کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کی درمیان کی 3 تاریخوں میں 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ہر مہینے کی 3 تاریخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ یہ روزہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ مستحب روزہ ہے۔ آپ اس دن کا روزہ رکھو، اور اس دن کی کوئی الگ سے مخصوص عبادت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہ اس دن 6 رکعت ثابت کرتے ہیں، کوئی 8 رکعت بتلاتے ہیں، کوئی پھر اس میں خصوصی صورتیں پڑھنے کا بتلاتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھو، یہ صورت پڑھو، یہ مراد پوری ہوگی۔ یہ تمام کی تمام کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ امتاً وسطاً، جو اعتدال پر قائم ہے فرقہ اور طبقہ اور مسلک اہل سنت والجماعت، اس کا موقف یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، انفرادی طور پر اللہ آپ کو جو توفیق دے وہ آپ عبادت کریں۔ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق ملے، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو ذکر کی توفیق ملے، آپ ذکر کریں۔ آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ملے، آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق ملے تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ لیکن اس رات کے اندر عبادت کرنا ثابت ہے، اور انفرادی عبادت کرنی ہے۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے کمرے کے اندر، اپنے اپنے قیام گاہ کے اندر جتنی آپ کو اللہ توفیق دے اتنی آپ عبادت کریں اور اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے اندر سال کے 365 دنوں میں ہر رات کے اندر، رات کے اخیر حصے کے اندر آسمان دنیا پر جو 7 آسمان ہیں ان میں سب سے نچلے والے آسمان پر آ کر کے اعلان فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کو تلاش کرنے والا، روزی کو مانگنے والا میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں۔ ہے کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا، وہ مصیبتوں سے نکلنا چاہے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں اور اس کو مصیبت سے نکالوں۔ اس لیے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا جو فضیلت ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا بالکل سرے سے انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
اور اس میں نئی چیزوں کو، خرافات کو جنم دینا اور ان کو شامل کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ آپ شعبان کا روزہ رکھیں اور مستحب سمجھ کر روزہ رکھیں، ایام بیج کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کی درمیان کی 3 تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اور رات کے وقت میں آپ انفرادی عبادت کریں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اور وہاں سے چپکے سے اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کا عمل ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے پوری زندگی میں شب برات کو، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات کو آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو بستر پر نہیں پایا تو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع پہنچ گئی، دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا میں مشغول ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ میں تمہاری باری میں کسی اور کے گھر چلا جاؤں گا، تمہارا حق کسی اور کے دے دوں گا، میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ کی جستجو میں نکل پڑی۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات میں جو شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کی جو تعداد ہے، ان بکریوں کے بدن کے اوپر جو بال ہے، ان بالوں کی تعداد کے بقدر امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے اور اتنی بڑی یہ مقدس اور مبارک رات ہے، اس لیے ہم اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اس رات کی انفرادی طور پر ہم عبادت کریں۔ ایک ہے شریعت کا مزاج اور ایک ہے ہمارا خود کا مزاج، ایک انسانی مزاج ہے اور ایک شریعت کا مزاج ہے، دونوں کا بالکل مختلف مزاج ہے۔ شریعت کا مزاج کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا تقاضا ہے، جو اللہ کی پسند ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ جو اللہ کی مرضی وہ شریعت کا مزاج، اور جو انسان اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کسی چیز کو، کسی طریقے کو ایجاد کرتا ہے، یہ انسان کا ایجاد کردہ ہے اور انسان کا مزاج ہے۔ کبھی کبھی انسان کا مزاج شریعت سے جا کے ٹکراتا ہے، اس وقت میں انسان کو اپنا مزاج چھوڑ کر کے، اپنی خواہش کو چھوڑ کر کے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر کے شریعت کی مرضی، شریعت کا مزاج اپنانا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سے بھائیوں کے دماغ میں ایک سوال آئے گا، اگر ہم گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر عبادت کریں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم اکیلے میں زیادہ دیر تک عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک بھیڑ کی شکل میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا مزاج ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ جو تنہائی میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے کی عبادت کریں گے، اس آدھے گھنٹے کی عبادت کا جو ثواب ہوگا، اس کی جو لذت ہوگی، اس پر جو اللہ کی طرف سے اجر و انعام ملے گا، وہ آپ کے بھیڑ کے اندر 4 گھنٹے کی عبادت سے بڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ بھاڑ کرنا، ٹولیوں کی شکل میں راتوں کو جاگنا، یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ کو راتیں جاگنی ہے، اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے، اپنی قیام گاہ کے اندر رہ کر کے
ان راتوں کو جاگیں۔ پھر ایسی فضیلت والی راتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کی مغفرت کرانی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، احادیث میں آتا ہے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے اندر ایسے گناہ ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے، ان برائیوں کے ہوتے ہوئے اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا مشرکن، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی نبی یا ولی یا کسی اور کو شریک کرنے والا، اس کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ مشکل کشاں صرف اللہ کی ذات ہے، روزی رساں صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نقصان اور نفع دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، بیماری اور شفا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا، اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، تاکہ اس رات کے اندر دونوں محروم نہ رہیں۔ دنیا کے اندر معاملہ آسان ہے، ابھی تک ہم حیات ہیں، زندہ ہیں، ہم آپس میں معافیاں مانگ کر کے معاملات کو صلح کر سکتے ہیں، آپس میں رضامندی کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا پھر صلح کا موقع بھی ختم ہو جائے گا، آپس میں رضامندی کا موقع بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر آپس کی جو رضامندیاں ہوگی یہ اللہ کے یہاں نیکیاں دے کر کے یا لے کر کے کرنی پڑے گی، اور بھاری معاملے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، بتلاؤ میری امت کا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسے فقیر سمجھتے ہیں جس کے پاس مال کم ہو، جس کے پاس پیسہ کم ہو، جائیداد کم ہو، اسے ہم فقیر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر وہ آدمی ہے جو اتنی ساری ڈھیر ساری نمازیں لائے گا، اتنے سارے روزے لائے گا، اتنی ساری زکوٰۃ لائے گا، صدقہ خیرات لائے گا، لیکن ان سب کے ساتھ میں لوگوں کے حقوق بھی مار کے آیا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی ماں بیٹی بہن پر الزام لگایا، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر ایسے ہی کیس کیا، کسی کو کسی دوسرے طریقے سے ستایا۔ جب یہ سب کے سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے حضور کہیں گے اس آدمی سے ہمارا یہ حق باقی ہے، فلاں آدمی سے ہمارا یہ حق باقی ہے، ہمیں حق دلائیے، ان حقوق والوں کی لائن لگے گی، اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ ان سب حقوق والوں کو حق جو دلایا جائے گا وہ اس کی نیکیوں سے دلایا جائے گا۔ ہر حق والے کے حق کے بدلے میں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقے دیے جائیں گے۔ اس کے صدقے، روزے، نمازیں سب ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی حقوق والوں کی لائن باقی رہ جائے گی، ان کی برائیاں لے کر کے اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی اور یہ فقیر بن جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، سب کی سب نیکیاں بڑھ جائے گی۔ یہ میری امت کا حقیقی فقیر ہے۔ اس لیے آج شام کوئی شب برات کی رات ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہم شرک سے پکی توبہ کر لیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ سے توبہ کر لیں، آپس میں کسی کی رنجش ہو تو ان رنجشوں کو ختم کر دیں، اور شراب بھی بہت ہی بری چیز ہے، شراب سے ہم توبہ کر لیں، زنا سے توبہ کریں، ہر قسم کی برائی اور گناہ سے توبہ کر کے ہم اپنے آپ کے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔
جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔